کہ جس طرح نبی کے زمانے میں عیسائیوں نے قرآن کریم کے اندر گستاخی کی اور وہ اپنی بات لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے سند کے طور پر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک وہ آیت جس کا مطلب واضح ہے جس کو محکمات کہتے ہیں، دوسری وہ ہے جس کو متشابہات کہتے ہیں جن کے لفظ سے کئی معنی نکلتے ہیں۔ تو یہ ایسی آیتوں کو دشمنان اسلام مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے لاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کا مطلب نکال کر امت مسلمہ میں فتنہ پھیلاتے ہیں، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور اسلام سے متنفر کرتے ہیں اور اسلام سے جو ہے ان کے دل میں شکوک و شبہات داخل کرتے ہیں۔ تو ایسے میں سمجھ لینا چاہیے مسلمانوں کو، قرآن کو ماننے والوں کو، اسلام کو اور اللہ کو ماننے والے کو کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہ جو متشابہات والی آیتیں ہیں ان کا مطلب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جو دشمنان اسلام اپنی طرف سے مطلب نکال کر تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دلوں میں شک داخل کر رہے ہیں، اس سے بچو، اس سے دور رہو اور اللہ سے دعا کرو۔ بعض علماء نے کہا جو آگے چل کے دعا رہی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو نے ہمیں ایمان سے اور اسلام سے نوازا ہے، تو اب ہمیں اس پہ جمائے رکھ۔ جو دشمنان اسلام ہمارے ایمان کو اچک لینا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں سے ایمان کو نکالنے کی کوششیں اور پلاننگیں کر رہے ہیں، ان کے فتنوں سے، ان کی سازشوں تدبیروں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھلائی اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دعا ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے رسوخ دیا ہے علم میں، مضبوطی عطا فرمائی ہے علم میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھیا ہم تو اس کے چکر میں نہیں پڑتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، جو صاف حکم ہمیں دے دیا ہم تو اس پر عمل کرتے ہیں، جو پیچیدہ بات ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دی ہے، ایمان دے دیا ہے، اسلام پر تو نے پیدا کیا ہے تو اسلام پر زندہ رکھ، ہدایت کے بعد گمراہی سے ہمیں بچا، گمراہی کی طرف ہمیں نہ لے جا، گمراہی والے راستوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں اسے فیصلے فرما۔ یہ راسخین فی العلم کی دعائیں ہیں، ان کو اللہ نے رسوخ دیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے دعا سکھلائی کہ دعا مانگو۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں ایک بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کا سب سے زیادہ علم عطا کیا۔ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو یا سیاہ ستہ میں سے کوئی بھی کتاب لے لیجئے یا سیاہ کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابیں اٹھا لیجئے، سب سے زیادہ روایتیں اگر آپ کو ملیں گی تو وہ یہی صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ، یعنی دوسرے صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تم اپنے کام کاج میں بھی لگے رہتے تھے، کچھ حدیث سیکھ لیا کرتے تھے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، نبی کے در پہ پڑھا رہتا تھا اور حدیثوں کو سیکھتا تھا، اس لیے مجھے سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں اور میں بیان کرتا ہوں۔ سوچیے محدث اعظم جنہوں نے امت کو احادیث کا ذخیرہ دیا، بہت زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر علم کا، وہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ زنا سے بچا لیجیے۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ اے اللہ زنا سے بچا لیجیے، اے اللہ کفر سے بچا لیجیے، اے اللہ غلط راستوں سے بچا لیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اچھا انسان بھی، نیک انسان بھی غلط راستے کی طرف جا سکتا ہے، اچھے سے بھی برائی صادر ہو سکتی ہے، نیک انسان بھی گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ تو دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ غلط راستوں سے، زنا سے، کفر سے ہماری حفاظت فرما۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے کئی واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے، یہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست جن کا نام ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی مجھے ملتے تو کہتے یا اویمر فلو من ساعتن۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی ایک الگ شان ہے،
اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی ایک الگ شان ہے، دونوں اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ مرتبے کے، لیکن جب ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اجلس یا اویمر فلنمن ساعتن، آؤ بیٹھو کچھ دیر ایمان کو تازہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں یہ بٹھا دیا تھا، یہ سمجھا دیا تھا کہ ہر چیز کی قیمت بے قیمت ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، یعنی ایمان کے آگے کسی چیز کا سودا ہے ہی نہیں، ایمان ہی ہر چیز کی اساس ہے، ایمان ہی ہر چیز کی بنیاد ہے، ایمان ہی کے نتیجے میں انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی کے مراتب تک پہنچتا ہے۔ جس کا ایمان کمزور ہے وہ ہر اعتبار سے، ہر لائن میں، ہر مرحلے میں کمزور ہے۔ ایمان کہتے کس کو؟ یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر بیوی کو شوہر پر یقین نہیں ہو اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گی، اس لیے کہ اس کو اوپر ایمان نہیں ہے، یعنی اس شوہر پر یقین نہیں ہے کہ میری حفاظت کر پائے گا، یہ میرا خیال رکھ پائے گا۔ اسی طرح شوہر کو بیوی پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو اس کو نہیں اپنائے گا۔ آپ کسی کے یہاں ملازمت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اس مالک کو آپ پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں اپنائے گا۔ تو یہ ایمان اور یہ یقین تو دنیا کے اعتبار سے بھی جو ہے کامیابی دلاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھو جو نیک اور سچے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشن بناتے ہیں، جس کے یہاں مزدوری کرتے ہیں، جس کے یہاں کام کرتے ہیں، جس کے ساتھ معاملات ہیں، جس کے ساتھ ویوہار ہے، اس سے وہ تعلقات کو ہموار کرتے ہیں، استوار کرتے ہیں، اس تعلقات کو اچھے سے اچھا بنا کر جو ہے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جتنے مضبوط تعلقات ہوتے ہیں، جتنا مضبوط بھروسہ ہوتا ہے اور ایمانداری ہوتی ہے، اتنا ہی یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے بازو بن جاتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بڑا نام کما جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے بھروسے کی وجہ سے بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ان کو یہ بھی فکر نہیں رہتی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں کا جو ہے ہاتھ ہے، وہ میرا سپورٹ کرے گا، میری ہمت ہے، میری طاقت ہے، میرا بازو ہے۔ تو یہ بھروسہ، یہ یقین، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ لیکن ایمان جس کو ہم دنیا کے ساتھ جو میں نے تشبیہ دی ہے یہ سمجھانے کے لیے، اصل ایمان اس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر یقین لائے ان وعدوں کے ساتھ، ان وعیدات کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کی خبروں کو، آپ کی بشارتوں کو، آپ کے سارے ارشادات کو یقین کے ساتھ بغیر دیکھے ہوئے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ نبی نے جو بتا دیا وہ بس اس پر ایمان لے آنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور دیکھنا نہیں، بغیر دیکھے ایمان لانا۔ اور کس طرح کا ایمان لانا؟ یقین والا ایمان، شک والا نہیں، شبہ والا نہیں، یا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ والا نہیں، کر کے دیکھ لیتے یہ والا نہیں، بالکل یقین کے ساتھ کہ ہاں ایسا ہی ہے، یہ والا ایمان۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایمان کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ کہ ایک ایمان ہے کہ آپ کو کسی نے خبر دی تو آپ کے ذہن میں بات آ گئی، ہاں یار یہ بات میرے ذہن میں ہے، تو آپ اس پر یقین کر لیا۔ آپ نے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے، کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی گردہ کھیڑی کے باہر کنارے پر ایک بہت بڑا تالاب ہے، آپ کو خبر دے دی کسی نے، آپ نے مان لیا، یہ بھی ایمان ہے۔ اور آپ اس راستے کی طرف چلے اور آپ نے دور سے دیکھا تو کہا کہ ہاں واقعی تالاب تو ہے یہاں پر، تو آپ کے اس خبر میں جو اس نے بتایا تھا کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے دور سے دیکھا ہے، کچھ اضافہ ہوا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا، لیکن دل میں ایک شک ہوا کہ پتہ نہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں دور سے لگ رہا ہو کہ وہ تالاب ہے، پانی ہے، آگے جا کر دیکھیں تو کچھ اور ہو۔ اس لیے کہ چٹیل جو میدان ہوتے ہیں دور سے ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہو، قریب جا کر دیکھو تو دکھتا ہی نہیں کہ پانی، جس کو سراب کہتے ہیں، سراب چھوٹے سی سے۔ چلچلاتی دھوپ میں آپ گاڑی چلاتے ہوئے جاؤ تو روڈ پہ کیسا لگتا ہے جیسے پانی ہے آگے، تو وہاں جاؤ تو کچھ بھی نہیں دکھتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یار وہ کچھ اور ہو، لائٹیں چمک رہی ہوں اور وہاں تالاب نہ ہو۔ آپ نے سوچا کہ چلو اس شک کو بھی ختم کر دیتے ہیں، آپ وہاں گئے، جا کر آپ نے ہاتھ لگا کر دیکھا کہ واقعی جو ہے تالاب۔ تو تینوں یقین میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے سنا
کچھ فائدہ ہوا، آپ نے دور سے دیکھا کچھ فائدہ ہوا، آپ وہاں چلے گئے اور آپ نے ہاتھ لگا کر دیکھ لیا، آپ کا یقین مضبوط ہو گیا۔ اس یقین کی ضرورت ہے شریعت اسلامی کو۔ یہ یقین جب انسان کے دلوں میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی کے فیصلے کرتا ہے۔ آج دوستو بزرگوں، یہ یقین نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے نتیجے میں یا اس کی وجہ سے آج ہماری نسلیں مرتد ہو رہی ہیں، یہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کی بھرپائی یہ امت نہیں کر پائی۔ اور آپ اس بے فکری میں بھی مت رہو کہ جو مرتد ہو رہا ہے ہو جائے، ہمیں کیا مطلب، پوچھ آپ سے بھی ہوگی۔ بچپن سے ایک جملہ سنتے ہوئے آ رہے ہوگے جو میرا اور آپ کا جملہ نہیں ہے، ہم نے بھی سنا ہے، بیان بھی کیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بیان بھی کیا ہوگا، کہ اگر پوری دنیا ایمان والوں سے بھر جائے اور ایک اس میں بے ایمان والا ہو، یعنی ایسا انسان ہو جس کے پاس ایمان نہ ہو، تو سارے ایمان والوں سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اس کو دعوت دی یا نہیں، اس کو ایمان سمجھایا یا نہیں، پوچھو۔ اور ساری دنیا غیر ایمان والوں سے بھر جائے اور ایک ایمان والا ہے تو اس ایک سے پوچھو گی کہ تم نے کتنے کو سمجھایا، ایمان کی قدر و قیمت کتنوں کو بتائی۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، ہم کیا کسی کو ایمان سمجھائیں گے، ہمیں ایمان کا مفہوم اور مطلب پتہ نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، وہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ قرآن کریم کے اندر وہ پیچیدہ باتیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، جن کو متشابہات کہتے ہیں، ان آیتوں کو امت مسلمہ میں بیان کر کے ان کے ایمان پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے اعمال میں شک و شبہ داخل کیا جا رہا ہے، اس طرح سے ان کے ایمان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اور وہ بیٹیاں جو ہمارے گھروں کی زینت ہوا کرتی تھی، ہمارے سروں کی شان تاج ہوا کرتی تھی اور ہماری قوم کی شان ہوا کرتی تھی، جن کے ذریعے علم میں، اعمال میں، ماحول میں ہر طرح سے ہمیں مدد ملتی تھی، آج وہ غیروں کے ہتھ کنڈے چڑھ چکی ہیں اور ایسے انہوں نے جو ہے ایسے انہوں نے پلان بنا رکھے ہیں جس کا اندازہ ہم نے کبھی لگایا بھی نہیں تھا۔ ایسے میں ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسل کو ایمان سے جو ہے بھر دیں، ایمان کے نور سے ان کے سینوں کو بھر دیں اور قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کے نور سے ان کو سینوں کو بھر دیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر یہ نہیں کیا ہم نے تو پھر جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اس کی بھرپائی پوری قوم مل کر، پوری امت مل کر نہیں کر پائے۔ ایک معیار بن چکا ہے، غور سے سنیے گا میری بات۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ بھیڑ آئے گی جب بات کریں گے، میرا وہ مزاج نہیں ہے۔ سننے والے 4 ہوں میرے لیے بہتر ہے، 4 نے بھی اگر سن لیا، یا آپ جو بیٹھا ہے 50-100 لوگوں کا مجمع، اگر انہوں نے بھی سن لیا تو کافی ہے۔ اللہ کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، قدردانوں کی ضرورت ہے۔ آپ مبارک ہو کہ آپ پہلے آتے ہو، سنتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ ایک حدیث بیچ میں سنا دوں میں آپ کو، اس کے بعد جو اصل میری کام کی بات کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، نام تو سب نے سنا ہوگا، بڑے مشہور صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، صاحب الوسادہ، صاحب النالین کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ نبی کا تکیہ اور نبی کے جوتے ساتھ لے کر چلتے تھے، جہاں نبی کو جانا ہے تو جوتے سامنے رکھ دیے، آرام کرنا ہے تو تکیہ سامنے پیچھے رکھ دیا۔ صاحب الوسادہ، تکیے والے، مشہور ہو گئے تھے اس سے، وہ نبی کا تکیہ ساتھ لے کر چلتے تھے، جہاں بیٹھے گے تکیہ لگا دیں گے، آرام کریں۔ جوتے اتارے، فوراً جوتے اٹھا کے رکھ لیے، ایک ہاتھ میں تکیہ اور ایک ہاتھ میں جوتے، یہ خدمت کیا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے القاب ہیں، امت کے مفتی اعظم ہیں، بہت زیادہ حدیثوں کے جاننے والے مفتی اعظم، ان سے بڑا کوئی مفتی اس امت میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ وہ فرماتے تھے، ان کے تعلق سے دوسرے صحابہ فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے رابعوا اربعۃ، رابعوا اربعۃ۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ پیش آیا، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں رابعوا اربعۃ، رابعوا اربعۃ، مطلب میں چوتھے نمبر پر کیسے آ گیا؟ کیا کہتے تھے، میں چوتھے نمبر پر کیسے آ گیا؟
جیسے کہ ایک وہ بچہ جو اسکول میں یا مدرسے میں یا کسی بھی جگہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہو اور ہمیشہ فرسٹ آتا ہو، تو وہ بھی کہتا ہے، دوسرے بھی کہتے ہیں ارے تو چوتھے نمبر پر کیسے آیا، وہ تو ہمیشہ پہلے آنے والا تھا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعے میں جب وہ آئے اور آتے ہی یہ جملہ شروع کر دیا، رابعوا اربعۃ رابعوا اربعۃ، اور یہ جملہ ان کا نماز کے بعد بھی چلتا رہا۔ تو لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضرت آپ تو بڑا پریشان دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو، ایک جملہ آپ کی زبان پر چڑھا ہوا ہے کہ میں چوتھے نمبر پر کیسے آیا، میں چوتھے نمبر پر کیسے آیا، تو یہ چوتھے نمبر کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے ایک حدیث سنائی، اور حدیث کیا ہے غور سے سنیے گا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس طرح جمعے میں مجلس لگی ہے، آپ لوگ آئے ہو بیان سن رہے ہو، اسی طرح اللہ کے یہاں مجلس لگے گی، اللہ سارے لوگوں کو جمع فرمائے گا، اور جو انسان جمعے میں جتنی جلدی آئے گا، جتنی آگے بیٹھے گا، وہ اللہ کے یہاں اتنی ہی آگے بیٹھے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے میں چوتھے نمبر پر کیسے آیا، میں تو ہمیشہ پہلے آنے والا تھا، آگے بیٹھتا تھا، امام صاحب کے سامنے بیٹھتا تھا، اب میں چوتھے نمبر پر آیا ہوں، تو جب اللہ کے یہاں دربار لگے گا، اللہ کے یہاں جو مجلس لگے گی، مجھے بھی چوتھے نمبر پر بٹھایا جائے گا۔ مجھے یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ آگے آگے رہوں، چوتھے نمبر پر کیسے پہنچ گیا، یہ فکر ان کو ہوا اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو آپ مبارک ہو جو پہلے آئے ہو، بھیڑ کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، بھیڑ تو جھاگ کی طرح ہوا کرتی ہے، اصل جو سرمایہ جو اساس ہوتی ہے وہ ٹھہرنے والی جمنے والی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شکوک و شبہات دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام کے تئیں جو پھیلائے جا رہے ہیں، جو امت مسلمہ کے ایمان کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، اعمال کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے علم کو جو درجہ دینا چاہیے تھا نہیں دیا۔ مطلب اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن پڑھ لیا، کچھ تھوڑی بہت اردو پڑھنا سیکھ گئے، بس بیٹا اب مسجد نہیں جانا ہے، اب مکتب نہیں جانا ہے، اب مدرسے نہیں جانا ہے، بس قرآن پڑھنا سیکھ گئے، بس تلاوت کرتے رہیں گے، اردو پڑھنا سیکھ گئے، کبھی کچھ ضرورت پڑی تو کچھ فضائل اعمال یا منتخب حدیث پڑھ لیں گے۔ اب اگر ایسے میں کوئی ان سے کوئی ایسی شک والی یا ایمان میں رکھنا ڈالنے والی بات کرتا ہے تو وہ بچہ جواب نہیں دے سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، چند لوگ بستی سے، علاقے سے چند لوگ حافظ بنتے ہیں، چند لوگ عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، تو ان چند میں سے بھی چند مضبوط ہوتے ہیں، ان چند لوگوں میں سے بھی کچھ ہی مضبوط ہوتے ہیں، باقی تو سب اد کچرے کچے پکے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب مضبوط علم ختم ہو جائے گا تو چاروں طرف سے امت میں جب ایسے مسائل آئیں گے تو وہ شکار ہو جائے گی، وہ شکار ہو جائے گی اس چیز کا، وہ جواب نہیں دے پائے گی، شک میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس کوئی آئے اور میرے سے کسی مسئلے میں سوال کرے اور میں اس کو جواب نہیں دے پاؤں تو اس کا نقصان مجھے تو ہوگا، لیکن آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہو آپ کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ جب ہمارے حضرت جواب نہیں دے سکے تو اس کا مطلب تو یہ جو سوال کرنے والا ہے یہ صحیح، یہی ہوگا نا۔ تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ مضبوط علم والے کم بچے، مضبوط علم والے کم بچیں۔ جو دنیاوی علم ہے یہ آپ کو دنیا کے اعتبار سے ترقی دلا رہا ہے، لیکن جو دین کا علم ہے یہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے ترقی دلاتا ہے۔ اس میں دنیاوی علوم کی بات نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں بھی گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیاوی علوم کے مخالف نہیں ہیں، اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ علم بھی ہماری قوم میں آئے اور اعلیٰ درجے کا آئے، یہ بھی چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھو ہر انسان اگر وہ چاہے کہ میں حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، اور میں ایک انجینئر بھی بنوں، ڈاکٹر بھی بنوں اور IAS بھی بنوں، سارے عہدے میرے پاس، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کچھ لوگ ڈاکٹر بنے، کچھ انجینئر بنے، کچھ عالم بنے، کچھ مفتی بنے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان
وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اتنا علم ضرور سیکھے جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو. اتنا علم ضرور سیکھے جس سے حلال کی اور حرام کی پہچان ہو. آج ہمارے مسلمانوں کو حلال اور حرام کی پہچان نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ علم ان کے پاس نہیں. اگر آپ نے کتاب میں یہ پڑھا ہوتا، اگر آپ نے کتاب میں یہ پڑھا ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم اس طرح ہے، آپ اس پر عمل کرتے اس پر آپ. اور اگر آپ عمل نہیں کرتے اور اس گناہ میں شریک ہوتے تو آپ کھلم کھلا نہیں آتے، چوری چھپے اس پر عمل کرتے. آج کیا ہے کہ وہ علم ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی. اس کی وجہ سے وہ گناہ، سود جیسا، شراب جیسا، زنا جیسا گناہ سر عام ہو رہا ہے. بے حیائی، بد نظری سر عام ہو رہی ہے. 4 لوگ یہاں بیٹھ گئے تو بد نظری کر رہے ہیں. اسکولوں کے سامنے چلے جاؤ بد نظری کر رہے ہیں. چوراہوں پر چلے جاؤ، بازاروں میں چلے جاؤ، بد نظری ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کوئی جانتے ہی نہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف. تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، خود بھی سیکھے، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو سکھائے. اور جب تک علم نہیں ہوگا، اور علم کا مطلب معلومات نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے 1 گھنٹہ بیان کیا، بہت ساری باتیں آپ سیکھ گئے ہوں گے. یہ معلومات ہے، اس کو علم نہیں کہہ سکتے. علم وہ جو آپ کو پتا ہو کہ یہ جو ورڈ ہے اس کی اسپیلنگ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. یہ جب تک آپ ای نہیں پڑھو گے جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا. الف با تا سا نہیں پڑھو گے جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک ایک لفظ کو جوڑنا سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے ہیں. جب جا کر انسان کسی معیار پر پہنچتا ہے. جب تک یہ ABCD سے یا الف با سے نہیں پڑھو گے جب تک یہ علم نہیں آئے گا. ورنہ سن رہے ہیں، یہ معلومات ہے جو آج یاد ہے کل بھول جاؤ گے. اور علم وہ دیر پا ہوتا ہے، اس کو کوئی بھلا نہیں سکتا، کوئی بھول نہیں سکتا. اس لیے کہ علم ہے وہ علم بھولا نہیں جاتا. علم انسان بھولتا نہیں ہے. جو سن کے سیکھا ہو تو ایک دن بھول جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ علم والی نسل کو تیار کرو، جو اپنے اندر ایک کانفیڈنس رکھتی ہو، یقین جس کے اندر ہو، جو تیقن کے ساتھ بات کرتی ہو. ایسا نہیں ہو کہ بات کرنے والا خود شک میں مبتلا ہو، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ معلومات ہے جو انسان کو شک میں مبتلا کر دیتی ہے. اور اگر اس بات کی فکر نہیں کی تو میرے بھائیوں یہ بات اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لیجئے اور دوسروں کو سمجھا دیجئے کہ آج ایک طرف سے نہیں، چاروں طرف سے آپ بھی جانتے ہیں ایمان کو دلوں سے نکالنے کے لیے پلاننگیں ہو رہی ہیں اور اس میں لوگ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا پیغام لے کر جائیں گے آج آپ؟ کہ خود بھی دین سیکھنا ہے اور اپنی نسل کو بھی دین سکھانا ہے. ارے اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے. اگلے ہفتے تھوڑا جلدی آ جائیے تو میں اور اس کو تفصیل سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ. آپ کو اسکول پڑھانے سے نہیں روک رہے، وہاں بھی بھیجیے، وہ بھی ضرورت ہے ہماری. لیکن اسلامی تربیت گھروں میں کیجیے. بچہ اسکول میں پڑھ کے آ رہا ہے تو آپ خود بھی اس سے پوچھیے بیٹا کیا پڑھ کر آئے. مسجد میں اس کو بھیجیے. آپ کا بچہ 4 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے تو کم سے کم 2 گھنٹے تو مسجد میں بھیجیے اس کو. اس بات کی اگر فکر کر لی آپ نے انشاءاللہ تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اور دیکھو اتہاس کو بدلنے میں ایک عرصہ لگتا ہے، اتنی آسانی سے اتہاس نہیں بدلتا. محنتیں زیادہ ہوں اور فکر والی ہوں. اور فکر کیسی کہ ہر وقت آپ کو ایک خیال رہے جیسا میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میری بچی کیا کر رہی ہے، کیا دین کے اعتبار سے پڑھ رہی ہے، کیا دنیا کے اعتبار سے پڑھ رہی ہے. یہ نظر آپ کی ہو. اسکول لینے بھی جاؤ، چھوڑنے بھی آؤ. اسی طرح مدرسے کی بھی فکر کرو، چھوڑنے بھی آؤ، لینے بھی آؤ. لیکن بغیر محنت کے صرف خواب دیکھنا، سپنے دیکھنا، تو اس سے کبھی بات نہ بنی ہے نہ بنے گی. اس لیے ایک عرصے آج جو محنت آپ کریں گے 10 سال، یہ 10 سال والی محنت آپ کو 20 سال بعد نظر آئے گی. جس بچے پہ آپ 10 سال محنت کریں گے یہ بچہ پھر 10 سال پڑھے گا، پھر 10 سال اپنے کیریئر پر محنت کرے گا. پھر آگے چل کر یہ معاشرے میں جب آئے گا تو پھر یہ تراور درخت کی طرح نظر آئے گا جو کئی لوگوں کو پھل بھی دے گا اور سایہ بھی دے گا. اس کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
فرمائے. آمین.